سال 1923 بھارت کے لیے مشکل حالات ہیں۔ برطانوی سامراج ہندوستان ہی نہیں، کرۂ ارض پر بسنے والے بیشتر انسانوں کی زندگی کو اپنی طاقت اور انانیت کے بوٹوں تلے کچل رہا ہے۔ ایسے دور میں بھارت کے لوگ آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مولانا آزاد نے ہندوستان کے قائدین اور عام لوگوں کو دلی میں منعقدہ انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں اہم پیغام دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، بلا شبہ آج ہمیں ایک نہایت مشکل وقت میں نہایت مشکل کام درپیش ہے، لیکن ہمارا یقین متزلزل نہیں ہے، اور گو ہمیں اپنی تدبیروں کی طرف سے شبہات ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مقصد کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہماری عاجزانہ کوششیں حق اور انصاف کے لیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ خدا کی زمین میں اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے، اور اس کی مرضی میں یہی ہے کہ ایسا ہو۔ بس یہ تو ضرور ہے کہ ہمیں اپنی درماندگیوں اور کمزوریوں کا اقرار ہو، ہم وقت کی آزمائشوں اور راستے کے کھٹکوں کی طرف سے فکر مند ہوں، ہمیں مشکلوں اور رکاوٹوں کی سختیوں سے پورا اندیشہ رہے، لیکن ہمیں نتیجہ کی طرف سے کبھی ہراساں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کی جس رحمت نے ابتدا کی بے سر و سامانیوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا، وہ درمیان کی اس آزمائش میں بھی ہماری دستگیری کرے گی، اور بالآخر انجام کی فتح مندی بھی ہمارے ہی لیے ہے۔ مولانا آزاد نے حالات کے مزید خراب ہونے یا حکومت کی سختیوں اور ناانصافیوں کا انتظار کیے بغیر قوم سے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارے لیے اب وقت کی کون سی بات ہے جو نہیں ہو سکتی ہے، اور جس کا ہم اس لیے ذکر کر سکتے ہیں کہ اس سے ہماری معلومات یا محسوسات کے لیے نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی قومیت کا احساس صرف اس حد تک پہنچا تھا کہ دفتری اقتدار کی ناانصافیوں پر نکتہ چینی کرے، پر نکتہ چینی شکایت میں مبدل ہوئی، اور شکایت نے احتجاج اور سوال کی صورت اختیار کر لی۔ ایک مدت تک ہمارا طرز عمل یہ رہا کہ ہر نئی ناانصافی پر ایک نئی چیخ ہمارے منہ سے نکل جاتی تھی، لیکن اب معاملہ اس حد سے گزر چکا ہے کہ کام اور فیصلہ کے سوا کسی بات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ناانصافی دیکھتے دیکھتے اس کے عادی ہو گئے ہیں، گویا یہ ہماری روزانہ زندگی کا ایک معمولی واقعہ ہے۔ اب ناانصافیوں کا ذکر نہ صرف غیر ضروری ہے، بلکہ اپنے عمل و یقین میں شک کرنا۔ ہمارے سامنے حقیقت اپنے آخری درجے یقین تک آ چکی ہے۔ اس میں نہ تو مزید کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی نئے پردے کے ہٹنے کا انتظار باقی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ برابر ہوتا رہے گا جب تک ہم اسے خود نہ بدل دیں گے۔ ہمارا سابقہ افراد اور اوقات سے نہیں ہے جن کی تبدیلی حالات پر مؤثر ہو۔ ہمارا سابقہ ایک نظام سے ہے جس کی نسبت ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی خلقت ہی میں نامنصفانہ ہے، اور اگر یہ اس وقت تک قائم رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے اندر اس کی ذاتی مضبوطی موجود ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہماری غفلت نے اس کے لیے ستون بہم پہنچا دیے۔ پس ناانصافی جبکہ اس کا عمل نہیں ہے بلکہ خاصہ ہے، تو ہمیں نہ تو متعجب ہونا چاہیے اور نہ شاکی، بلکہ صرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قائم نہ رہے۔ اگر واقعی ہم سب کا اعتقاد ہے کہ ہندوستان کی عزت کی حفاظت کا وقت آ گیا، تو کیوں نہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود بھی اس ایک مقصد میں متحد ہو جائیں کہ ہندوستان کی عزت بچائی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔